عام انتخابات ریٹرننگ افسران کا کام ختم، فیصل آباد سے امیدواروں کے فارم 49 جاری، نتائج پر اعتراض کی صورت میں امیدوار عدالت کے ذریعے دوبارہ گنتی کرا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن 22 فروری سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ ہوگی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں قومی اسمبلی کے ایک حلقہ اور صوبائی اسمبلی کے 2 حلقوں کے لیے ووٹوں کی گنتی کا عمل آج مکمل کیا جائے گا۔ امیدواروں کی جانب سے دوبارہ گنتی کی درخواست دی گئی تھی۔ این اے 106 سے خالد نواز، پی پی 121 سے سعید احمد سعیدی اور پی پی 122 سے محمد ایوب گادھی نے ووٹوں کی گنتی دوبارہ شروع کرنے کی درخواست دی تھی۔ چنیوٹ کے صوبائی حلقہ پی پی 94 کے 33 پولنگ سٹیشنز کے پریزائڈنگ افسران اور پولنگ ایجنٹس کے مہیا کردہ فارم 45 کے مواد کا فیصلہ۔ ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کی درخواست منظور کرتے ہوئے ری چیک کی منظوری دے دی۔ مسترد شدہ ووٹوں کو بھی دوبارہ چیک کیا جائے گا۔ درخواست آزاد امیدوار امتیاز لالی کی جانب سے دی گئی۔ تامیہ والا کے حلقہ پی پی 102 کے انتخابات کا ریٹرننگ آفیسر توصیف ملک نے فارم 49 جاری کر دیا۔ فارم 49 کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار جعفر علی ہوجا 30,577 ووٹ لے کر فاتح قرار، جبکہ آزاد امیدوار شہید داؤد خان نے 30,030 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جنگ میں عام انتخابات پی پی 128 اور پی پی 126 سے لیگی امیدواروں کی جانب سے الیکشن کمیشن میں اعتراضات دائر، فریقین 15 فروری کو طلب۔ اعتراضات پی پی 128 سے خالد سرگانہ اور پی پی 126 سے اسلم بھروانہ نے داخل کرائے تھے۔ بھل صفائی کے دونوں مرحلے گزر گئے، مگر نہر رکھ برانچ فیصل آباد کی بھل صفائی یقینی نہ بنائی جا سکی۔ نہر میں پانی نہیں، کچرا اور گندگی کے ڈھیر موجود۔ 31 جنوری تک بھل صفائی کی دعوے دار ریجنل انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ جنگ میں کھاد کا بحران ختم نہ ہو سکا، غیر ملکی یوریا کی تقسیم کے لیے بھی کوئی پالیسی طے نہ ہو سکی۔ تاحال کاشتکار پریشان، ذخیرہ اندوزوں کی حوصلہ شکنی کے لیے کاشتکاروں کے لیے فرد ملکیت اور گرداوری کے حوالے سے مزید سختی کرنے کا فیصلہ۔ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن انتظامیہ فلور ملز کی کروڑوں روپے کی نادہندہ، چنیوٹ و نواح کے یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹے کی شدید قلت، آٹے کی سپلائی بند۔ شہری کہتے ہیں 15 روز سے آٹا نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے شدید مشکلات شکار ہیں۔ ملکی ایکسپورٹس کو سال کے آغاز میں مندے کا دھچکا، نئے سال کے پہلے ماہ میں ملکی برآمدات 2 ارب 790 ملین ڈالر ریکارڈ۔ گزشتہ سال آخری مہینے میں ملکی برآمدات 2 ارب 822 ملین ڈالر تھیں۔ جنوری میں تجارتی خسارہ دسمبر کے 4 ارب 650 ملین ڈالر کے مقابلے میں 4 ارب 737 ارب ڈالر ریکارڈ۔ مجموعی مالی سال کے 7 مہینوں کی برآمدات میں 7% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار جاری، سیمنٹ کا ریٹ 20 روپے فی بوری کم ہو گیا۔ جنوری میں سیمنٹ کی کھپت بھی سالانہ بنیادوں پر 15% کم رہی۔ تعمیراتی شعبے سے وابستہ کاروباری حضرات کی نئی حکومت سے امیدیں جڑ گئیں، کہا آنے والی حکومت تعمیراتی شعبے کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرے۔ فیصل آباد ڈویژن کی 4 یونیورسٹی سمیت پنجاب بھر میں 30 جامعات مستقل وائس چانسلر سے محروم۔ مستقل سربراہ نہ ہونے سے یونیورسٹیز کے انتظامیہ اور مالی معاملات متاثر ہونے لگے۔ عبوری حکومت پر بھرتیوں میں پابندی کے باعث 1 سال سے وائس چانسلر کی تعیناتیوں کا معاملہ زیر التوا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چلنے والے پرائیویٹ سکولز کے بچوں کا کوالٹی انشورنس امتحان لینے کا فیصلہ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن شریف احرار نے بتایا، محکمہ تعلیم کے ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر بچوں سے امتحان لیں گے۔ میرٹ پر پورا اترنے والے سکولز کے مالکان کو بچوں کی کتب اور فیسوں کی مد میں فنڈ جاری کیے جائیں گے۔ فیصل آباد ایلائڈ ہسپتال 1 کی تعمیر نو کے بعد بہتر سیکیورٹی کے لیے 250 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ کیمروں کو سیف سٹی پروجیکٹ سے منسلک کیا جائے گا۔
فیصل آباد کے جنرل ہسپتال سمن آباد میں اسٹاف کی کمی، محکمہ صحت نے 208 افراد پر مشتمل ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف بھرتی کرنے کی منظوری دے دی۔ ایم ایس ڈاکٹر شہباز نے بتایا عملے کی تعیناتی سے ہسپتال میں علاج معالجے میں بہتری آئے گی۔ بجلی فراہمی کے نئے منصوبوں کے لیے فیسکو کا اہم فیصلہ، ریجن بھر میں نئے منصوبوں کے لیے بڑا بجٹ منظور۔ فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 80 کروڑ بجٹ کی منظوری دے دی۔ فیسکو کی جانب سے خطیر رقم نئے گرڈ اسٹیشن کی تعمیر پر خرچ کی جائے گی۔ اپیلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو کے احکامات پر ٹیکس گزاروں کے لیے بڑا ریلیف، کمشنر اپیل کے پاس زیر سماعت کسی بھی ٹیکس کیس میں متعلقہ ٹیکس گزار کے بینک اکاؤنٹ منجمد یا ان میں سے ریکوری نہیں کی جائے گی۔ کیس کا فیصلہ آنے پر ہی ایف پی آر کوئی اقدامات کر سکے گا۔ زیر سماعت کیسز میں بھجوانے جانے والے تمام نوٹسز واپس لینے کا فیصلہ۔ فیصل آباد میں ایم اے ٹیکسٹائل کی جانب سے ٹیکس فراڈ، ایف پی آر نے ایم اے ٹیکسٹائل کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ٹیکس فراڈ کرنے والی کمپنی کے بینک اکاؤنٹ بھی منجمد کر دیے گئے۔ جنگ میں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تھانہ سٹی پولیس کا بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن، علاقے میں کرایہ داروں کی چیکنگ، مختلف مکانات پر ناکے لگا کر موٹر سائیکل سواروں کو بھی چیک کیا گیا۔ 3 افراد کو کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا گیا۔ چنیوٹ سے نو منتخب ایم این اے قیصر احمد شیخ کی ڈیرے پر عوامی کچہری، لوگوں کے مسائل سننا شروع کر دیے۔ کہا بطور رکن اسمبلی ترجیحات عوامی مسائل حل کروانا ہوں گے۔ عوام نے ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کیا، مشکور ہوں۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں طالبات کو نوکریوں کے مواقع دینے کے لیے 28 فروری سے 2 روزہ جاب فیئر اینڈ انڈسٹریل ایکسپو لگانے کا فیصلہ۔ ایکسپو میں چیمبر آف کامرس، ویمن چیمبر آف کامرس، انڈسٹریز سمیت مختلف ادارے سٹالز لگائیں گے۔ فیصل آباد میں مرگی کے عالمی دن پر الائڈ ہسپتال 2 میں آگاہی واک میں ڈاکٹر صاحبان سمیت طلباء و طالبات بھی شریک۔ شرکاء نے کہا واک کا مقصد لوگوں میں مرگی کی بیماری کے حوالے سے شعور پیدا کرنا ہے۔ ادھر شورکوٹ میں مرگی کے مریضوں کی عادیات ہی نایاب ہو گئیں۔ مرگی کے مرض سے آگاہی کا عالمی دن، جھنگ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 1 سال کے دوران 1000 سے زائد مریض رپورٹ۔ ڈاکٹروں نے مرگی کے مرض میں اضافے کی بڑی وجہ دیسی ٹوٹوں کو قرار دے دیا۔ ڈاکٹر غلام شبیر نے کہا مرگی کے مرض بر وقت علاج معالجے کے لیے ہسپتال کا رخ کریں۔ فیصل آباد عزیز فاطمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں وائٹ کوٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایم بی بی ایس کا آغاز کرنے والے طلباء اور والدین کی کثیر تعداد شریک۔ مینیجنگ ٹرسٹی اور ستارہ کیمیکل کے سی ای او میاں ادریس نے خصوصی شرکت کی۔ اور جنگ کی معروف صوفی شخصیت سید سہند شاہ کے 70ویں عرس کی فتح پور میں تقریبات کا آغاز۔ ملک کے طول و عرض سے زائرین اور عقیدت مندوں کی آمد، درود و سلام کی صدائیں بلند۔